بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. This is me Bilal Ahmad and you for watching my YouTube channel All Pak Forces. Students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پاکستان اسٹڈیز MCQs کے پارٹ نمبر 29 کو ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا. So without wasting any time, let's start the video. The first MCQs ہے Which Pakistani cricket player has breaks Kohli's record and become fastest player to reach 1000 runs in T20 International? وہ کون سا پاکستانی کرکٹ پلیئر ہے جس نے کوہلی کے تمام ریکارڈ توڑ کے T20 انٹرنیشنل میں 1000 رن سب سے پہلے بنائے؟ So the correct option is option A, مین بابر اعظم. فرینڈس آج کل جو ٹو فارمیٹ سے اگر ہم ODI کی بات کریں یا T20 کی بات کریں تو اس میں فرسٹ نمبر پر آتے ہیں بابر اعظم اور ساتھ ساتھ رضوان بھی ہے. اس سے پہلے وراٹ کوہلی تھے، ان کے ODI اور ساتھ ساتھ T20 میں سب سے زیادہ رنز تھے، لیکن بابر اعظم نے سب سے کم اننگز کھیل کے کوہلی سے پہلے 1000 رنز بنائے، تو جس کی وجہ سے آج کل بابر اعظم کو کنگ کہا جاتا ہے. ایکسکیوز نمبر 2 ہے ہمارا SHO کا کیا مطلب ہے، یا دوسرے ورڈز میں ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں SHO stands for. So اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر. So the correct option is option B. ان کے حدود میں اسٹوڈنٹ سے ایک اسپیسیفک اسٹیشن ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک تانا ہوتا ہے، اور یہ تانا اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے کنٹرول میں ہوتا ہے. ایکسکیوز نمبر 3 ہے ہمارا دا ایریا آف کاراکورم رینجز. کاراکورم رینج کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ کتنا ہے؟ So the correct option is option A, mean 77,154 kilometers squares. کاراکورم رینج ہمارے پاس ایک ماؤنٹین رینج ہے کشمیر میں، جو بیسیکلی کشمیر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور چائنا اور انڈیا میں یہ پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کا جو ٹوٹل رینج ہے وہ ہے 77,154 کلومیٹر اسکوائر. نمبر 4 ہے ہمارا وچ پاکستانی کرکٹر اناؤنس ریٹائرمنٹ فرام ODI کرکٹ آن 10 نومبر 2015. اور کون سا پاکستانی کرکٹ پلیئر ہے جنہوں نے 10 نومبر 2015 کو جو ہے ODI کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی؟ So the correct option is option C, مین یونس خان. یونس خان مردان کے PK سے تعلق رکھنے والے ایک پلیئر ہے جو 2000 سے لے کے 2015 تک پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے آ رہے ہیں. یہ ٹیسٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی پلیئر ہے، اور انہوں نے 10 نومبر 2015 کو کرکٹ ODI جو ہمارے پاس فارمیٹ ہوتا ہے اس سے استعفیٰ دے دی تھی. 5 ہے ہمارا سلطان محمد غوری ڈائڈ ان. سلطان محمد غوری کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں. یہ بیسیکلی 1162 میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا جو پورا نام ہے وہ ہے مضی الدین محمد بن سام. یہ غیاث الدین کے بھائی اور سلطان بہاء الدین کے بیٹے تھے. محمد غزنی کا اپنے نام سنا ہوگا، یہ ان کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ایک ایمپرر آئے ہیں جن کی ڈیتھ ہمارے پاس ہوئی ہے 1206 میں. So the correct option is option D. نمبر 6 ہے ہمارا Who was the main architect of the joint session meeting of Congress and Muslim League in Lucknow in 1916? اسٹوڈنٹس اس MCQs میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو ایک لیگ ہوا ہے جسے ہم لکھنؤ کہتے ہیں، ان کے مین آرکیٹیکٹ کون تھے؟ So the correct option is option B, مین محمد علی جناح. اب اسٹوڈنٹس یہاں پر دو پارٹیوں کی بات ہوئی ہے، کانگریس اینڈ مسلم لیگ، تو دونوں پارٹیوں کی تاریخ تھوڑی سی جان لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی MCQs میں کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے. فرسٹ آف آل اگر ہم کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کا جو پورا نام ہے وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس، یا سمپلی ہم اسے کانگریس پارٹی بھی کہتے ہیں، جو 1885 میں بنی ہے.
اس کو بنانے والے تھے الان آکٹیوین ہیوم۔ اس طرح اگر ہم مسلم لیگ پارٹی کی بات کریں تو یہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں بننے والی ایک پارٹی ہے جو دسمبر 1906 کو بنی ہے۔ اب مسلمانوں کے مشترکہ کوششوں سے یہ پارٹی بنی ہے جس میں محمد علی جناح اور آغا سلطان بھی شامل تھے، یعنی جو مین کریکٹر تھا وہ تھا محمد علی جناح کا اور ساتھ ساتھ آغا سلطان کا۔ ایکسکیوز نمبر 7 ہے ہمارا سلیمان دا میگنیفیسنٹ انویڈ وینا ان۔ سنیے ہمارے پاس ایک آٹومن امپائر کے سلطان رہ چکے ہیں 1520 سے لے کے 1566 تک۔ یہ لانگسٹ ریگننگ سلطان تھے آف آٹومن امپائر، یعنی انہوں نے سب سے زیادہ حکومت کی ہے، جس کا راؤنڈ اباؤٹ جو عرصہ بنتا ہے وہ 36 ایئرز بنتا ہے، یعنی انہوں نے 36 ایئر جو ہے وہ لوگوں پر حکومت کی ہے۔ انہوں نے وینا کو جو ہے 1529 میں فتح کیا تھا۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس راؤنڈ اباؤٹ 25 ملین پیپل پر حکومت کی ہے انٹل ہز ڈیتھ۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی 1566 میں تو ان کے بعد ایک اور آٹومن امپائر آ گیا۔ نمبر 8 ہے ہمارا Who was the first civilian to hold the post of CMLA of پاکستان؟ وہ کون سا عام شہری تھا جن کو فرسٹ CMLA آف پاکستان کا عہدہ ملا؟ CMLA کا مطلب ہوتا ہے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ اب اسٹوڈنٹس اس MCQs میں ایک کانفلکٹ ہے اور وہ کانفلکٹ یہ ہے کہ بعض بکس کے مطابق یہ بندہ تھا ایوب خان اور بعض بکس کے مطابق یہ تھا ذوالفقار علی بھٹو، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے تھے جنہوں نے ہمیں 1973 کا آئین بھی دیا ہوا ہے، پھر ان کو بعد میں پھانسی ہوئی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس MCQs کا آپ کے خیال میں کریکٹ آپشن کیا ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا ہے۔ ایکسکیوز نمبر 9 ہے ہمارا ونڈر ڈیم لوکیٹڈ ان وچ پروونس۔ تو ڈیم ہمارے پاس ایک ایسا ریزروائر ہوتا ہے جس میں پانی سٹورڈ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس سے الیکٹریسٹی بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ونڈر ڈیم بیسیکلی بلوچستان میں ہے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی۔ بلوچستان میں سنس ہمارے پاس ایک اسمال لو ہیڈڈ ڈیم ہے جس میں صرف اور صرف 0.3 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ یہ جس ریور پر بلٹ ہے اس ریور کا نام ہے ونڈر ریور۔ اس ڈیم کا جو ہائٹ ہے وہ ہے 18 میٹر اور یہ ڈسٹرکٹ لیسڈا میں لوکیٹڈ ہے۔ کیوز نمبر 10 ہے ہمارا وچ ون واز سائنڈ آن 8 اپریل 1950۔ نیچے میں کچھ معاہدوں کے نام دیے گئے ہیں اور اس MCQs میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ 8 اپریل 1950 کو کون سا معاہدہ سائن ہوا ہے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی مین لیاقت نہرو پیکٹ۔ اب لیاقت نہرو پیکٹ کیا ہے یہ بھی تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس لیاقت نہرو پیکٹ کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں پارٹیشن دلی پیکٹ، یا دوسرے ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں پوسٹ پارٹیشن دلی پیکٹ، جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ تھا جو 1950 کو ہوا ہے۔ اس ایگریمنٹ کا جو مین مقصد تھا وہ تھا مسلمانوں اور ہندو کے درمیان چھوٹی چھوٹی مائنورٹیز کو ختم کرنا اور ان کو ایکویلٹی فراہم کرنا۔ تو یہ تھا لیاقت نہرو پیکٹ۔ بس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ لیاقت نہرو پیکٹ کا جو مین ایم تھا وہ تھا مائنورٹیز کا ٹریٹمنٹ تلاش کرنا اور مسلمانوں اور ہندو کو ایکویلٹیز دینا۔ ایکسکیوز نمبر 11 ہے ہمارا وچ پارٹی ون دا پروونشل الیکشن ان 1937۔ وہ کون سی پارٹی تھی جنہوں نے 1937 کے الیکشن جیتے؟ تو اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی مین کانگریس۔ جو 1937 کے الیکشن تھے یہ برٹش انڈیا نے ارینج کیے تھے جو 11 پروونس میں کرائے گئے تھے۔ جب فروری 1937 کو رزلٹ اناؤنس کیا گیا تو 7 ایسے ہمارے پاس پروونسز تھے جس میں کانگریس کا حکومت آیا، یعنی 11 میں سے 7 پر کانگریس نے کیا کی جیت حاصل کی،
جبکہ ریمیننگ 4 میں مسلم لیگ کو فتح حاصل ہوئی۔ ایمسیکیو نمبر 12 ہے ہمارا تربیلا ڈیم کمپلیٹڈ ان تربیلا ڈیم ہمارے پاس ایک ایسا ڈیم ہے جو کے پروونس میں لوکیٹ ہے۔ یہ جس ریور کے اوپر بنایا گیا ہے اس ریور کا نام ہے انڈس ریور، اور یہ کمپلیٹ کیا گیا ہے 1976 میں۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے۔ بیسیکلی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں کے میں، تو یہ ہری پور میں لوکیٹ ہے، جس پر کنسٹرکشن سٹارٹ کی گئی تھی 1968 میں، اور یہ 1976 میں کمپلیٹ کیا گیا تھا۔ پھر 1976 میں اس کو اوپن بھی کیا گیا، اس میں پانی بھی اسٹور کی گئی اور ساتھ ساتھ اس سے الیکٹریسٹی بھی پیدا کی گئی۔ ایکسکیوز میں 13 ہے ہمارا وچ کانسٹیٹیوشن اڈاپٹیڈ بوتھ اردو اینڈ بنگالی ایز نیشنل لینگویج۔ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس ایسے سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی ریاست کوئی اسٹیٹ چلتا ہے۔ اب وہ کون سے دو ایسے ہمارے پاس کیا تھے کانسٹیٹیوشن تھے جن کی بنا پر جس کی بیس پر اردو اور بنگالی دونوں نیشنل لینگویجز تھے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، مین بوتھ اے اینڈ بی، یعنی 1956 اور 1962 دونوں کے آئین میں یہ بات کی گئی تھی کہ بنگالی اور اردو یہ دونوں ہمارے پاس نیشنل لینگویجز ہوں گے۔ 1956 کا جو آئین ہے چودھری محمد علی نے دیا تھا، جس میں ٹوٹل 234 آرٹیکلز، 13 پارٹس اور 6 اسکیڈیولز تھے، اور اس کو ابروگیٹ کیا تھا محمد ایوب خان نے 1962 کے آئین سے۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ 1962 کا آئین ہمیں محمد ایوب خان نے دیا تھا۔ 1 مارچ 1962 کو یہ مطلب لگایا گیا، مرج کیا گیا، جس میں ٹوٹل 250 آرٹیکلز، 12 پارٹس اور 6 اسکیڈیولز تھے۔ نمبر 14 ہے ہمارا ہو فاؤنڈڈ فرائضی موومنٹ ان 1819۔ ڈیٹ تو آپ کو کلیئر ہوگی کہ فرائضی موومنٹ 1819 میں ہوئی تھی۔ فرائضی موومنٹ بیسیکلی سٹارٹ کی تھی حاجی شریعت اللہ نے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی۔ اس کا جو لوکیشن تھا وہ تھا ایسٹ بنگال، اور فرائضی موومنٹ اس لیے سٹارٹ کی گئی کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے راستے سے تھوڑے بگڑ گئے تھے، ساتھ ساتھ کافر بھی اس ٹائم جو ہے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ تو حاجی شریعت اللہ نے یہ جو فرائضی موومنٹ تھی اس لیے سٹارٹ کی تاکہ مسلمان جو ہے اسلام پر پورے اترے اور کافروں کی مذمت کی جائے۔ نمبر 15 ہے ہمارا Who was first president of Pakistan Muslim League in 1949؟ پاکستان مسلم لیگ پر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں بننے والا ایک پارٹی ہے جو 1906 کو وجود میں آئی، اور ان کا ہمارے پاس 1949 میں جو پریزیڈنٹ تھے وہ تھے چودھری خلیق الزمان۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے پاکستان اسٹڈیز کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔